السلام علیکم۔ یہ سلطان نور الدین زنگی کا سچا واقعہ ہے اور مدینے کی کتابوں کی تاریخ میں موجود ہے۔ سلطان نور الدین زنگی ایک سپہ سالار، عالم باعمل، سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پابند ایک عادل حکمران تھے۔ سلطان نور الدین زنگی مذہب کے اعتبار سے امام ابو حنیفہ کے مقلد تھے۔ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ فقہ حنفیہ کی خوب اشاعت فرمائی اور نور الدین زنگی طویل نماز ادا کرتے تھے، دن میں وظائف کرتے، رات کو عشاء کی نماز کے بعد سو جاتے، آدھی رات کے وقت اٹھ جاتے اور صبح تک نوافل ادا کرتے رہتے۔ پھر آپ کی سواری آ جاتی اور آپ سلطنت کے کاموں میں مشغول ہو جاتے۔ سلطان نور الدین زنگی نے ساری زندگی میدان جہاد میں گزار دی۔ اب ان کو فلسطین اور بیت المقدس آزاد کرانے کی تمنا جنون کی حد تک تھی، اور یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب عیسائیوں نے 1557 ہجری میں ایک سازش مرتب کی۔ اس وقت شام کا بادشاہ کا نام نور الدین زنگی تھا۔ ایک رات تہجد کی نماز کے بعد نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی انسان کی طرف اشارہ کر کر کہہ رہے ہیں، مجھے آپ ان کے شر سے بچا لو۔ سلطان گھبرا کر اٹھا، وضو کیا اور نفل پڑھنے لگا۔ پھر اس کی آنکھ لگ گئی۔ دوبارہ اس نے وہی خواب دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے ہیں، مجھے ان کے شر سے بچاؤ۔ پھر وہ دوبارہ سے اٹھا، وضو کیا اور نفل پڑھے اور پھر سو گیا۔ پھر جب تیسری مرتبہ انہوں نے وہی خواب دیکھا تو ان کی نیند اڑ گئی۔ میرے ہوتے ہوئے میرے آقا دو عالم کو کون ستا رہا ہے؟ سلطان اس خواب کے بارے میں سوچ رہے تھے جو مسلسل 3 دن سے سلطان کو آ رہا تھا، اور آج پھر چند لمحوں پہلے وہی خواب انہیں نظر آیا۔ پھر اس نے اپنے مشیر کو بلا کر کہا، پورا واقعہ سنایا۔ مشیر نے کہا، سلطان، یہ خواب 3 مرتبہ دیکھنے کے بعد آپ یہاں کیوں کھڑے ہو؟ اور اس خواب کا ذکر کسی سے نہیں کرنا، اور آپ فوراً مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو جائیں۔ اگلے روز سلطان نور الدین زنگی نے 20 مخصوص افراد اور کچھ تحائف لے کر مدینے کے لیے کوچ کیا، اور 16 دن کے بعد وہ مدینہ پہنچ گئے۔ سلطان نے روضہ رسول پر پہنچ کر حاضری دی اور مسجد نبوی میں بیٹھ گئے اور اعلان کیا کہ اہل مدینہ مسجد نبی میں آ جائیں، میں سلطان تم سب کو تحائف تقسیم کروں گا۔ لوگ آتے گئے اور سلطان ایک ایک کر کے سب کو تحائف دیتے گئے۔ اس دوران وہ ہر آدمی کو غور سے دیکھتے رہتے، مگر جب وہ 2 چہرے انہیں نظر نہیں آئے جو انہوں نے خواب میں 3 مرتبہ دکھائی دیے گئے تھے، تو سلطان نے آنے والوں سے پوچھا، کیا مدینے کا ہر فرد مجھ سے مل چکا ہے؟ ایک آدمی نے کہا، سلطان، سوائے 2 آدمیوں کے باقی سب آپ سے مل چکے ہیں۔ سلطان نے پوچھا، وہ 2 کون ہیں جو اپنا تحفہ لینے نہیں آئے؟ تو انہیں بتایا گیا کہ وہ مراکش کے 2 باشندے ہیں جو نماز اور روزے کے پابند ہیں اور متقی لوگ ہیں، دن اور رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود اور سلام بھیجتے رہتے ہیں، اور ہر ہفتے مسجد قباء میں جاتے ہیں، اور بڑے مہمان نواز ہیں، کسی کو کچھ نہیں کہتے۔ سبحان اللہ۔ سلطان نے کہا کہ ان کو بھی لے آؤ تاکہ وہ اپنے تحائف وصول کر سکیں۔ جب ان دونوں کو یہ خصوصی پیغام ملا تو انہوں نے کہا،
الحمدللہ، ہمارے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے اور ہمیں کسی تحفے اور خیرات کی کوئی حاجت نہیں۔ جب ان کا یہ جواب سلطان تک پہنچایا گیا تو سلطان نے حکم دیا کہ ان دونوں آدمیوں کو میرے پاس لایا جائے۔ ان دونوں کو سلطان کے پاس لایا گیا۔ ایک جھلک میں ہی سلطان ان دونوں کو پہچان گئے، لیکن سلطان نے اپنا غصہ قابو میں رکھا اور ان سے پوچھا کہ تم کون ہو اور یہاں کیوں آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم مراکش کے رہنے والے ہیں، حج کے لیے آئے تھے اور اب روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سائے میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ سلطان نے سختی سے کہا، تم جھوٹ بول رہے ہو، اور اب وہ آدمی چپ ہو گیا۔ سلطان نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کہاں رہ رہے ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالکل برابر میں ایک مکان کے اندر رہتے ہیں۔ سلطان فوراً اٹھا اور ان کے ساتھ ان کے مکان میں چلا گیا اور اس مکان کو ہر طرف سے دیکھنے لگا۔ اتنے میں سلطان کی نظر فرش پر بچھی ہوئی ایک چٹائی پر پڑی۔ سلطان نے جیسے ہی چٹائی اٹھائی، ان دونوں کے چہرے ایک دم فح ہو گئے۔ چٹائی کے نیچے ایک تازہ کھدی ہوئی سرنگ تھی۔ سلطان نے غصے سے کہا کہ اب بھی سچ نہیں بولو گے؟ اب ان کے پاس سچ بولنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ وہ دونوں عیسائی ہیں اور ان کے بڑوں نے انہیں اس کام کے لیے بھیجا تھا کہ وہ کسی نہ کسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسد اطہر وہاں سے نکال کر لے آئیں۔ استغفر اللہ۔ اور کہنے لگے کہ روزانہ رات کو وہ سرنگ کھودتے تھے اور صبح اس کی مٹی چمڑے کے تھیلے میں بھر کر جنت البقیع میں ڈال دیتے تھے۔ تو وہ دونوں کہنے لگے کہ ہمارا یہ کام بس پایۂ تکمیل تک پہنچنے ہی والا تھا کہ آپ نہ جانے کیسے مدینے آ گئے۔ سلطان روتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے کہ میرا نصیب کہ پوری دنیا میں اس خدمت کے لیے اس غلام کو چنا۔ اس ناپاک سازش کے بعد ضروری تھا کہ ایسے تمام سازشوں کا خاتمہ کیا جائے۔ سلطان نور الدین زنگی نے معمار بلائے اور قبر اقدس کے چاروں جانب خندق کھودنے کا حکم دیا، یہاں تک کہ اتنی خندق گہری کھودی کہ پانی نکل آیا۔ سلطان کے حکم سے اس خندق میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا گیا اور اتنا مبارک نصیب سلطان نور الدین زنگی کا تھا اور اتنے مہربان سلطان تھے نور الدین زنگی کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو خواب میں آ کر ان سے کہا کہ مجھے ان ظالموں کے شر سے بچا لو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر آپ سب کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے اللہ حافظ۔